الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، اللہ رب العزت کی کتاب بڑی سچی کتاب ہے۔ اللہ رب العزت اپنی کتاب کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، کہ اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ وہ سچا ہے، اس کی کتاب سچی ہے، اس کے رسول سچے ہیں۔ میرے عزیزو، دنیا کے اندر جب کسی کو اپنی بات پر بھروسہ دلوانا ہوتا ہے تو وہ قسم کھاتا ہے، اور قسم کھا کر سامنے والے کو اپنی بات کا بھروسہ دلواتا ہے۔ اللہ رب العزت سے جھوٹ کا کوئی امکان نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خدائے وحدہ لا شریک لہ اس کی کتاب کے اندر سچ کے علاوہ کوئی بات بتائے۔ پھر ظاہر ہے کہ جب سچ کے علاوہ کسی جھوٹ کا، کسی شبے کا، شک شبے والی بات کا امکان ہی نہیں ہے تو بھلا اللہ رب العزت کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے۔ پھر بھی قرآن کریم کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے۔ کہیں قرآن کریم کی قسم کھائی ہے، کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائی ہے۔ مختلف جگہوں کے اوپر مختلف قسمیں اللہ رب العزت نے کھائی ہے۔ کسی جگہ پر ایک قسم ہے، کسی جگہ پر 2 قسم ہے، کسی جگہ 3 قسم ہے، لیکن کسی جگہ 4 قسم ہے۔ قرآن کریم کی مختلف جگہوں کے اوپر اللہ رب العزت کی جانب سے کھائی گئی قسموں کا تذکرہ ہے۔ صرف ایک موقع ہے قرآن کریم کے اندر جہاں اللہ رب العزت نے ایک ساتھ 9 یا بعض مفسرین کے اقوال کے مطابق 11 قسمیں کھائی ہیں، ایک ہی جگہ پر، صرف ایک بات کو بتلانے کے لیے، ایک بات پہنچانے کے لیے اللہ رب العزت کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بغیر قسم کے بھی اللہ کی جانب سے آئی ہوئی کوئی بات بہت اہمیت رکھتی ہے،
اور اگر کسی جگہ پر ایک قسم کھا لے تو بھی بہت بڑی بات ہے، کسی جگہ 2 قسم کھا لے اس سے بڑی بات ہے، اور کسی جگہ 3 یا 4 قسمیں کھا لیں تو کیا کہا جا سکتا ہے۔ اب اللہ رب العزت کسی موقع کے اوپر ایک ساتھ میں 9 یا 11 قسمیں کھائیں تو آپ اندازہ لگائیں کتنی اہم بات ہوگی۔ اللہ کی جانب سے یہ جو بات اب بتلائی جا رہی ہے 9 یا 11 مرتبہ قسمیں کھا کر، وہ کتنی اہم بات ہوگی۔ اور قرآن کریم کے اندر صرف ایک موقع ایسا ہے کہ اس بات کو بتلانے کے لیے اللہ نے 9 یا 11 قسمیں کھائی ہیں، اور وہ بات ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ صرف ایک بات کو بتلانے کے لیے 11 مرتبہ اللہ رب العزت قسم کھاتے ہیں، سورج کی قسم کھاتے ہیں، چاند کی قسم کھاتے ہیں، دن کی قسم کھاتے ہیں، رات کی قسم کھاتے ہیں، انسان کے نفس کی قسم کھاتے ہیں، اور ان آسمانوں زمین کی قسم کھاتے ہیں، آسمان کی قسم کھاتے ہیں، اور ان زمینوں اور آسمانوں کو بنانے والے رب کی قسم کھاتے ہیں، خود اپنی قسم کھاتے ہیں۔ اور 11 مرتبہ قسم کھا کر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ مسلمانوں ایک بات سن لو، اچھی طرح سے سمجھ لو، اپنے ذہنوں کے اندر بٹھا لو، میں 11 مرتبہ قسم کھا کر کہہ رہا ہوں قد افلح من زکاہا، کامیاب وہی ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، جس نے اپنے نفس کو سنوارا، جس نے اپنے دل کے اوپر محنت کی، وہی کامیاب ہے، اور جس نے اپنے نفس کو نہیں سنوارا، جس نے اپنے دل کے اوپر محنت نہیں کی، وہ یقیناً ناکام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ سن لو، خبردار ہو جاؤ، اپنے دلوں کے کانوں کو کھول دو اس بات کو سننے کے لیے کہ جسم کے اندر ایک خون کا لوتھڑا ہے، اگر وہ سدھر جاتا ہے تو پورا کے پورا جسم سدھر جاتا ہے، اگر وہ سنور جاتا ہے تو پورا کے پورا جسم سنور جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جاتا ہے تو پورا کے پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ وہ خون کا لوتھڑا کیا ہے؟ الا وہی القلب۔ اے لوگو سن لو، خبردار ہو جاؤ، اپنے دلوں کے کانوں کو کھول کر سنو، یہ جو خون کا لوتھڑا ہے جس کے سنورنے کے اوپر پورے جسم کے سنورنے کا دار و مدار ہے، اور جس کے بگڑنے پر پورے جسم کے بگڑنے کا دار و مدار ہے، وہ دل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر جو بہت زیادہ عبادت گزار صحابہ تھے، ان میں ان کا نام آتا تھا۔ عبادت گزار صحابہ کی ٹاپ لسٹ کے اندر ان کا نام آتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، یہ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کی مجلس کے اندر حاضر ہیں۔ ان کی عبادت کا حال یہ تھا کہ جب ان کی شادی ہوئی، کچھ دنوں کے بعد ان کے والد نے اپنی بہو سے پوچھا کہ بیٹی، میرے بیٹے سے تیری شادی ہوئی ہے، نکاح ہوا ہے، بتا اس کا کیا حال ہے، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی ناگوار بات؟ تو بہو بھی تو صحابیہ تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھی، اس نے
کہا کہ آپ کے بیٹے ماشاءاللہ بڑے عبادت گزار اور عبادت کا ایک جذبہ ہے ان کے اندر، دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر اپنے رب کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، بڑے عبادت گزار ہیں۔ وہ اللہ رب العزت سے اپنا تعلق اتنا بنائے ہوئے ہیں کہ انہیں دنیا کی تو کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ انہوں نے جب سنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے، اپنے بیٹے کی شکایت لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے۔ دیکھیے، غور کیجئے کہ آج ہمارا معاملہ الٹا ہو گیا ہے۔ ماں باپ بیٹے کو پوچھتے ہیں کیا کیا شکایتیں ہیں بتاؤ، ماں باپ بیٹی کو پوچھتے ہیں کیا کیا شکایتیں ہیں، اور رائے کو پہاڑ بنا دیا جاتا ہے۔ گھر کے اندر فتنے کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے کہ ماں باپ اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی کی ہمدردی میں، اس کی غمخواری میں بہو اور داماد کے اوپر شکایتیں اور بہتان لگانا شروع کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بہو اور داماد کے اوپر جب الزامات لگائے جائیں گے، ان کی شکایتیں کی جائے گی اور بازار میں ان کی باتیں کی جائے گی تو یہ سدھر جائیں گے۔ گھر کے اندر نا اتفاقی کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہو سے پوچھتے ہیں کہ میرے بیٹے کی کوئی شکایت ہو تو بتا۔ اسلام کی تعلیمی بنیاد یہی ہے کہ اسلام اپنے فرائض انجام دینے کی تعلیم دیتا ہے، حقوق کا مطالبہ کرنے کی تعلیم نہیں دیتا۔ دجالی نظام اور اسلامی نظام میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ آپ کے ذمے جو فرائض ہیں، جو دوسروں کے حقوق ہیں، اس کو ادا کر دو، اور دجالی نظام تعلیم یہ سکھاتا ہے کہ آپ کے جو حقوق ہیں، جو دوسروں کے فرائض ہیں، ان کا مطالبہ کرو۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میرے بیٹے کی یہ شکایت ہے، وہ اپنی بیوی کے اوپر دھیان نہیں دیتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور بڑے پیارے الفاظ ارشاد فرمائیں، ان لجسدک علیک حقا وان لعینک علیک حقا وان لزورک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا۔ عبداللہ، اپنے جسم کا بھی تم پر حق ہے، اپنی آنکھوں کا تم پر حق ہے، اپنے نفس کا تم پر حق ہے، اپنے بیوی بچوں کا بھی تم پر حق ہے، وَإِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اپنے رب کا بھی تم پر حق ہے۔ ساروں کے حقوق کا لحاظ کرتے ہوئے زندگی گزارو، ایسا نہیں کہ ایک طرف اتنے زیادہ مائل ہو گئے کہ دوسروں کی کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ بڑے پیارے الفاظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم دیے۔ میرا عرض کرنے کا منشا یہ ہے، اتنے زبردست عبادت گزار کہ ان کی عبادت زیادہ ہونے کی وجہ سے اور بیوی کے اوپر دھیان کم ہونے کی وجہ سے بارگاہ رسالت کے اندر ان کی شکایت گئی۔ یہ شکایت نہیں گئی کہ یہ تلاوت نہیں کرتے، ذکر نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، دین کا کام نہیں کرتے، یہ شکایت نہیں گئی، بلکہ شکایت یہ گئی کہ یہ پورے کے پورے دین ہی کے اندر مشغول ہیں، اللہ ہی کے اندر مشغول ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتے ہو تو ابھی جو آدمی دروازے سے داخل ہوگا اسے دیکھ لو۔
لوگ حیران ہیں، پریشان ہیں، کون آ رہا ہے؟ دیکھا کہ ایک بزرگ حاضر ہوئے اور مجلس کے اندر آ کر بیٹھ گئے۔ دوسرے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی اور یہی واقعہ پیش آیا۔ اگر کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو ابھی جو دروازے میں سے داخل ہوگا اسے دیکھ لو۔ وہی بزرگ واپس آئے اور مجلس کے اندر حاضر ہو کر بیٹھ گئے۔ تیسرے دن بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ وہ بزرگ آتے ہیں، مجلس کے اندر آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہیں گیا۔ گھڑی پیچھے ہے۔ چالیس۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، میں آپ کا 3 دن مہمان بننا چاہتا ہوں، میرے گھر کے اندر جھگڑا ہو گیا ہے۔ ان کے یہاں 3 دن رکتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں کہ ان کا کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے حضور نے 3 دن تک جنتی ہونے کی بشارت دی۔ 3 دن تک کوئی ایسا عمل نظر نہیں آتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سچی ہے، آپ کا ارشاد سچا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پوچھتے ہیں کہ میں آپ کے یہاں کوئی مہمان بن کر نہیں آیا تھا، کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا، میں تو رات دن آپ کی نگرانی کر رہا تھا، آپ کے اس عمل کو جاننا چاہتا تھا جس عمل کی وجہ سے حضور نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ کہتے ہیں کہ بیٹا میں کوئی بہت زیادہ تہجد گزار، رات بھر جاگنے والا تو نہیں ہوں، دن بھر روزے رکھنے والا تو نہیں ہوں، ایک عمل میرے پاس ایسا ہے، اپنے دل کو صاف رکھتا ہوں، اپنے دل کو صاف رکھتا ہوں، کسی مسلمان کا کینہ اور کپٹ میرے دل کے اندر نہیں رہتا، اپنے دل کی صفائی کا خیال رکھتا ہوں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ بیٹا یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے حضور نے میرے لیے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لأحد فافعل، یا بنی ان ذلک من سنتی ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ کہ بیٹا اگر ہو سکے تو یہ کام کر لینا، اگر ہو سکے تو یہ کام کر لینا کہ اگر صبح شام اس حالت میں کر سکتا ہو کہ تیرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کینہ اور کپٹ نہ ہو تو یہ کام کر لو۔ بیٹا یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ دل کی صفائی کتنا بڑا عمل ہے۔ رمضان المبارک کا سب سے بڑا عمل دل کی صفائی ہے۔ رمضان المبارک کا سب سے بڑا عمل دل کی صفائی ہے۔ رحمت کا عشرہ گزر چکا ہے، مغفرت کا اور آگ سے آزادی کا عشرہ باقی ہے، 1/3 رمضان دیکھتے دیکھتے گزر گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے دلوں پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے کہ دل کی صفائی کیسے ہوتی ہے، اللہ والوں پاس جانے کی ضرورت ہے، اللہ والوں سے تعلق بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا